بھائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ کل میں راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں ہمارے پاک فوج کے ایک بہت ہی دلیر اور پروفیشنل آفیسر میجر عدنان اسلم، وہ کے پی میں جو خوارج ہیں، دہشت گرد ہیں، ان سے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اور کل وہاں پر ان کا نماز جنازہ تھا، تو ہم سب وہاں پر شریک تھے۔ تو ان کے خاندان کے افراد سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ ان کے والد، آپ یقین کریں کہ انتہائی جذبے میں تھے، اور مجھے انہوں نے کہا، سپاسلار بھی موجود تھے کہ میرے بیٹے نے شہادت دی ہے تو مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے۔ ان کے جو فادر ان لا وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو شہادت کا جام نوش کیا ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ سب سے بڑھ کے ان شہید کی 2 بہنیں تھیں، اور انہوں نے میرے سامنے، فیلڈ مارشل کے سامنے اور ڈیفنس منسٹر کے سامنے، انفارمیشن منسٹر بھی تھے، کہا کہ وزیر اعظم، ہم ایک بہت دلیر بھائی کی بہنیں ہیں، اور ہمارے بھائی نے بہت عظیم قربانی دی ہے، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم بھی اسی راہ میں قربانیاں دیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کی ایک مثال میں نے آپ کو یہاں پر دی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ خالی ایک میجر عدنان نہیں، کئی میجر، کئی کیپٹن، بریگیڈیئر جنرل، سپاہی، لانس نائک، انہوں نے شہادتوں کا ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، اور اس کے اوپر پاکستانی قوم کو، اور وہ کن سے لڑ رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے دشمنوں سے۔ اور یہ جو مارکا ہوا ہے جس میں میجر عدنان نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، یہ جذبہ، یہ آپ باتوں سے تو آپ الفاظ کے ساتھ ایک اس کی ادائیگی، اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو جان دیتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، جو بندوق کے سامنے، توپ کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نہ صرف اپنی افواج پاکستان کے شکر گزار ہوں، ان کو ہدیہ تبریک پیش کریں، ان شہداء کو، ان غازیوں کو، جو لوگ آج اس ملک کے اندر زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کے اندر آج ان قربانیوں کی جس طرح تصدیق کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے وہ ناکافی ہے، کیونکہ یہی وہ اسپرٹ ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو آج پاکستان کو ان خوارج سے ہمیشہ کے لیے نجات دلوانے کے لیے قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کو، اپنے ماں باپ کو، جب وہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر اپنی بال بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم دفاع کے لیے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اور جا کے بارڈرز پہ جائیں گے، ان کی ماں باپ کی کیفیت کو سمجھیں، آپ ان کے بچوں کی کیفیت کو سمجھیں، ان کی بیویوں کو، بہنوں کی، ماؤں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی ہم اپنے آپ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ نہیں کر رہے ہوں گے اگر ہم نے اس فتنے کی بیخ کنی نہ کی، ود مورل کریج، ود کمٹمنٹ، ان ویورنگ کمٹمنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج یہ فرض اولی ہے، ملی فرض ہے، سیاسی فرض ہے، قومی فرض ہے کہ ہم اس فتنے کی مکمل طور پر اس کی بیخ کنی کریں، چاہے وہ اپنا پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہیں، چاہے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شناخت کریں، ان کو سنگل آؤٹ کریں، ان کو کال آؤٹ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کابینہ کا جو آغاز ہے، نہ صرف میں چاہتا تھا کہ میں اس عظیم قربانیوں کے حوالے سے کروں، اور پھر جس طرح ہماری افواج پاکستان کو، ان کی لیڈرشپ کو مدعوم کیا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ
نہ صرف ناقابل برداشت ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آخری حد تک جا کر اس کا ہمیں سرے کا پتہ لگانا ہوگا، اس کا سر کچلنا ہوگا بالکل. تو یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں بات کروں. اور اسی طرح ہمارے جو ہمارے جو بحری امور ہیں چودھری انوار، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. ملک رشید صاحب جو ہمارے ایم او ایس ہیں، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. اور جو ہمارے صادق سنجرانی صاحب جو ہمارے فارمر چیئرمین تھے سینٹ کے، ان کی والد محترم کا انتقال ہوا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جائیں. سردار صاحب دعا فرمائیں آپ ذرا. ابھی میں چین کے دورے سے ہو کے آیا ہوں. تو اس زمین میں سب سے پہلے تو میں کابینہ کے ان تمام آنریبل منسٹرز، ایڈوائزرز، ایس اے پی ایم، سیکرٹریز، درجہ بدرجہ آفیسرز، جنہوں نے ایس آئی ایف سی کے آفیسرز، جنہوں نے چین میں ہمارے جو بائیلیٹرل جو ایونٹ تھے اس میں انہوں نے بھرپور محنت کی، بڑی کوشش کی. اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری جو بزنس جو کانفرنس ہوئی چائنا میں، تو میں آپ کو بلا خوف تردید بتا سکتا ہوں اس سے بہتر اور افیکٹو جو بزنس کانفرنس میں نے نہیں دیکھی. اور اس کے لیے تمام کابینہ کے میں ممبرس کو میں مبارکباد دیتا ہوں عمومی طور پر، اور خصوصی طور پر ان تمام کابینہ کے ممبرس کو، ان تمام سیکرٹریز کو جنہوں نے اس کام میں دن رات محنت کی. اور اس میں این سی، ایس آئی ایف سی بھی شامل ہیں، ان کو، ان کی ٹیم کو، ڈپٹی پرائم منسٹر جو کہ فارن منسٹر بھی ہیں ان کو، ان کی ٹیم کو، فارن سیکرٹری کو، اور ہمارے جو امبیسڈر ہیں چائنا میں خلیل ہاشمی، اور ان سب کو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پوری ایفرٹ کی اس میں. منسٹر آف پلاننگ، ان کی بھی بڑی شاندار کاوش ہے. تو اس حوالے سے یہ ہمارا جو بزنس ایونٹ ہے یہ انتہائی کامیاب تھا. لیکن اٹس آل اباؤٹ فالو اپ. اگر فالو اپ نہیں ہوگا تو اٹ ول بی ایکول ٹو ناٹ، زیرو، جو کہ ماضی کی ہماری بدقسمتی سے تاریخ رہی ہے. بٹ آئی ول ناٹ الاؤ دس اسٹیٹس کو. I will not allow this to happen again, and I would like to appreciate your outstanding efforts and untiring efforts. I want to make it abundantly clear, loud and clear, that I will not allow this time around any kind of complacency, any kind of undue delays, which unfortunately has been our history in the last 7.5 decades. So I want to make it clear, and my very humble request to you that now, after this meeting, please get on the task, be proactive, and take this matter most seriously. But if there's any complacency, any undue delay, I will not tolerate that. I want to make it loud and clear. Make no mistake about it. ہماری اپنا جہاں پر ایس سی او کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہوئیں، پھر ان کی پریڈ تھی اس میں ہم شامل ہوئے. ایک دنیا کی ایک طاقت بن چکا ہے، اقتصادی اور ایک عسکری قوت بن چکا ہے، جو کہ اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا. تو 4 انہوں نے جو سی پیک 2.0 کا جو اس کے خد و خال ہیں، جو پلرز ہیں، ایگریکلچر اور ایگریکلچر. نمبر 2 B2B انویسٹمنٹس، اسپیشل اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلس، اور KKH کا انہوں نے اعلان کر دیا. اس کی جو فائنینشیل ماڈل جو ہے اس کا بھی انہوں نے بتا دیا. 85% چین کی انویسٹمنٹ ہوگی
اور 15% پاکستان کی ہوگی. یہ انہوں نے وہاں پہ اس کا اعلان کر دیا ہے. اور اب 26 سپٹمبر کو ایسن اقبال تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر سی پیک 2.0 کا باقاعدہ انشاءاللہ اعلان ہوگا. میں ان ٹرمز آف فگر بتا دوں, جو بیجنگ میں جو ہمارا جو بزنس ایونٹ ہوا تھا, اٹ کلمنیٹڈ in terms of announcements for $8.5 billion worth both JVs and MOUs. تو یہ بہت آپ سب کو مبارک ہو. اسی طرح کل الحمدللہ ہم نے امریکہ کی کمپنیوں کے ساتھ MOUs سائن کیے ہیں, جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے وہ انویسٹمنٹس لے کے آئیں گے, اور خاص طور پر ان ایریاز میں جیمز اینڈ سٹونز میں جہاں پر ایک خزانے مدفن ہیں, جی بی میں, چترال میں اور بلوچستان میں. تو وہ اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اس کے لیے بھی ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے بڑھانے میں ہم دن رات کام کر رہے ہیں, دن رات محنت ہو رہی ہے. ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہم نے بنانے ہیں, اور چین کے ساتھ ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو بھی اس میں بڑھوتی لے کے آنی ہے, اس کو طاقتور کرنا ہے. کل جو ڈیلیگیشن آیا میں نے بتایا کہ 2015-16 میں نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہم نے 5 پلانٹس لگائے LNG کے, اس میں 4 گئے جی کو جو امریکن کمپنی اور ایک سیمنز کو گیا. اور جی کا پریزیڈنٹ آیا, چیئرمین میاں نواز شریف کو اسی آفس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین نے کہ پرائم منسٹر نواز شریف, وی آر ویری گریٹفل ٹو یو فار awarding these contracts, but I want to say something more. I am chairman of GE. I have not come across a more transparent procurement procedure than this one around the globe. And number 2, he said that Prime Minister, you have secured the most cost-effective, contract. The prices are the lowest we have sold these plants anywhere in the world. And 3, these machines are the latest and the most efficient machines. This is the way. زندگی میں نام کمانے کا یہی طریقہ, اور کوئی طریقہ نہیں بالکل, کہ ایمانداری, محنت اور محنت اور محنت. اب میں بات سیلاب کی کروں گا. سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے, گلگت بلتستان, AJ پھر KP, پھر آپ دیکھیے پنجاب میں تباہی مچا دی سیلاب نے. اور اب سندھ کی وادیوں میں جو یہ پانی اب داخل ہو رہا ہے وہاں پر پنجنت کراس کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تباہ کاری ہوئی ہے یہ ہر لحاظ سے بے پناہ تباہی ہوئی ہے. اور موسمیاتی جو چیلنجز ہیں, میں نے منسٹر جو کلائمیٹ چینج ہیں ان کی جو سیکرٹری ہیں, میں نے ان کو ذمہ لگایا, یو ہیو ٹو کم اپ ود پروگرام. یہ نہیں کہ آپ راتوں رات جو موسمیاتی جو تبدیلیاں اس سے ہم اس کو نمٹ لیں گے. بہت بڑے چیلنجز ہیں, اس میں اکیلا پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا, سب کو مل کے کرنا. بٹ ہی ہیز ٹو کم اپ ود اے روڈ میپ. زراعت میں جو اس کی نقصان ہوا ہے وہ اس کی باقاعدہ میں نے ٹاسک لگا دیا. انشاءاللہ ارلی نیکسٹ ویک سامنے آ جائے گا کہ آپ کی جو چاول, آپ کا جو میز ہے, آپ کا جو گنا ہے, آپ کی جو ویٹ تو بھی لگنی ہے, ویٹ کا تو بھی اس کی سوئنگ ہونی ہے, تو آپ کی جو کاٹن ہے اس میں کیا نقصانات ہوئے ہیں اس کی باقاعدہ ایک اسیسمنٹ ہو رہی ہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کابینہ میں بھی لے کے آؤں گا, اور ایک ہم اسپیشل میٹنگ بلا رہے ہیں اس میں بھی اس کو انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو علم میں ہے کہ کوئی تقریباً 1000 کے لگ بھگ پاکستانی بھائی بہنیں بچے وہ اس سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں, اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں, ہزاروں زخمی ہوئے ہیں, ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے. ابھی تو ہمیں پنجاب کا اندازہ ہے, KP سے یہ سیلاب گزر آیا, ہزاروں ایکڑ پنجاب میں زمین جو ہے وہ فصلیں زیر آب ہیں. اب سندھ میں جانا ہے, ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ سندھ میں اس کا نقصان کم ہو, کیونکہ پانی کا جو بہاؤ کا رفتار بھی اور اس کی جو لیول ہے وہ بھی اس میں کمی آئی ہے, اور خدا کرے کہ سندھ میں اس کے نقصانات کم ہو. لیکن بہرحال یہ سیلاب ہے, تو اس سے جو اس کی تباہ کاری جو ہے, اس سے جو نقصانات, جو انسانی جانیں جو اللہ کو پیاری ہو گئیں, زخمی ہوئے, اور اب
جو اقتصادی نقصانات جو ہیں اس حوالے سے آج کابینہ مشاورت کے بعد کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی اس کا اعلان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں، جس میں متعلقہ وزراء اور متعلقہ سیکرٹریز ہوں گے اور صوبوں کے چاروں چیف سیکرٹریز ہوں گے، تاکہ اس کے اوپر فی الفور کام شروع کیا جا سکے۔ آج یہ جو ہم نے اعلان کر رہے ہیں اس کے فی الفور بعد ہم ایک میٹنگ بلائیں گے ایپیکس لیول پہ، جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور چیف منسٹرز اور متعلقہ آفیسرز ہوں گے، بڑی ارک ریزی کے ساتھ گفتگو کر کے ایک پالیسی بنائیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں جہاں پر وفاق جو بھی ہمارے لائق ہیں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ڈالیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں صوبوں کو بھی اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو یہ مل کر ہی ہم اس نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ کل جو قطر میں جو اسرائیل نے پھر صفاقانہ حملہ کیا ہے اور بربریت کی ہے اور ایک سوورن ملک کے خلاف جو جارحیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین میں اس وقت جو خون بہایا جا رہا ہے اور بے گناہ جو بچے اپنا جوان نوجوان بہنیں مائیں اور بزرگ جس طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر کی نہیں دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ صفاقانہ اور بربریت اور ظلم اور ستم کا اور کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور کل قطر کے اوپر جو حملہ ہوا، فی الفور ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، میں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، پھر میں نے قطر کے امیر سے خود کل رات بات کی، انہوں نے پاکستان کے عوام کا، حکومت کا، میرا سب کا شکریہ ادا کیا کہ اس مشکل وقت میں ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے، شوئنگ کمپلیٹ سولیڈیرٹی ود آر بردرز اینڈ سسٹرز ان قطر، اور ان کو میں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، رہیں گے۔ تو یہ میں آنریبل ممبرز چاہتا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، انہوں نے کہا کہ قطر پر اسرائیلی حملہ قابل مذمت ہے، قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، امیر قطر سے بات ہوئی ہے اور اظہار یکجہتی کیا ہے۔ ملک میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کی، کہا کہ غیر معمولی بارشوں اور سیلاب موسمیاتی چیلنج ہیں، فصلوں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا اور کابینہ میں اس پر غور کیا جائے گا۔ حالیہ مانسون بارشوں اور سیلاب نے بڑی تباہی مچائی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پنجاب میں سیلاب سے نقصانات ہوئے ہیں۔ اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، کہا کہ دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں کو نشاندہی کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستانی قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے۔